رزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یونس کا درس چل رہا ہے اور آج ذکر ہے بنی اسرائیل کو رب کائنات نے جو انعامات دیے ان کا، اور بنی اسرائیل کی بدبختی کا، نالائکی اور بے وقوفی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اور کوشش سے رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور ان کو ایک ملک، ایک سلطنت، ایک جگہ عطا فرمائی، جس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کی جگہ دی جو بسنے کے قابل تھی، یعنی وہ ایسی عمدہ اور اچھی جگہ تھی کہ جہاں پر بستیوں کا بسنا ان کے لیے وہ جگہ موافق تھی، بہترین تھی۔ اللہ نے ایسی جگہ بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اب یہ رب کریم نے بنی اسرائیل کو انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ ایک تو فرعون سے نجات دی، فرعون سے جب ان کو نجات مل گئی تو اس نجات مل جانے کے بعد ان کو اللہ نے عمدہ، اچھی، بہترین جگہ دی اور بہترین ان کے لیے رزق کا بندوبست فرمایا کہ جہاں یہ رہتے تھے 7 دریا تھا، مچھلی کا ان کا کاروبار تھا اور دیگر ذرائع بھی کھانے پینے کی اللہ نے ان کو بہترین عطا فرمائی۔ اب اس انعامات اور نعمتوں کے مل جانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے، اللہ کے احکام بجا لاتے اور شکرانے کے طور پر اللہ کو سجدے کرتے، رکوع کرتے، قیام کرتے، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریفیں کرتے، لیکن انہوں نے بدبختی کی۔ ایک تو یہ کہ جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو یہ پیچھے ہٹ گئے اور ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تو رب کائنات نے ان کو وادی طے میں 40 سال تک عذاب میں مبتلا کر دیا کہ یہ صبح اٹھتے تھے، سفر کرتے تھے اور کناروں پر پہنچتے تھے، جب رات شام کو سو جاتے، صبح پھر وہ جہاں سے چلے تھے وہیں پڑے ہوتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا انتقال فرما گئے، پھر جناب یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی آئے تو ان کے ساتھ پھر انہوں نے جہاد کیا، تو وادی طے میں ان کا ٹھہرنا، ان سے ان کو نجات مل گئی۔ اور ایک مدت تک انہوں نے
تورات پر عمل کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا، اور لوگوں کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں جو بشارتیں تھیں وہ سناتے تھے اور دھمکاتے تھے۔ وہ کہتے تھے تم نہیں مان رہے نا ہماری باتیں، تو آخری نبی آ لینے دو پھر ہم آپ کی خبر لیں گے، ایسے دھمکی لگاتے تھے لوگوں کو۔ اور کسی کو فضائل کے طور پر سناتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جو اللہ کا پیارا لاڈلا نبی ہوگا، اس کے بعد نبوت کا باب، نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے دشمنوں پر غالب ہو جائیں گے، اپنے دشمنوں کو شکست دیں گے۔ یہ ان کے دعوے تھے۔ تو بہرحال جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کم بختوں نے، نالائقوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ ساری نشانیاں جو تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے پالی، باوجود اس کے بھی انہوں نے انکار کیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی ہم بشارت دیتے رہے، اور ایسا کرنا صرف حسد کی وجہ سے تھا۔ بغض، کینہ، حسد ان میں بنی اسرائیل میں انتہا درجے کا تھا، اور حسد کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ یہ چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، آپ علیہ السلام کی صفات عالیہ لوگوں کو بیان کرتے رہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اتباع کرتے، کلمہ پڑھتے، مسلمان ہو جاتے اور آپ کا ساتھ دیتے، نہیں، بلکہ انہوں نے انکار کیا اور جھوٹ بولے، بہتان باندھے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے پر کمر بستہ ہو گئے، یعنی یوں سمجھیں کہ دشمنوں کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے۔ فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب ان کے پاس علم آ گیا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تمام نشانیاں انہوں نے دیکھ لی، تو پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر آپ کو اس بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کیا شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو آپ ان لوگوں سے سوال کریں جنہوں نے قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کو پڑھا ہے اور عادل ہیں، انصاف سے بات کرنے والے ہیں، بھیڑیے، درندے اور لالچی، اس قسم کی گندی خصلتیں ان میں نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ ہوں گے۔ جو ہیں ان سے جا کر آپ معلوم کریں کہ تورات، زبور، انجیل میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا نشانیاں، کیا کیا علامات اور کیا کیا صفات تھی، اور آپ کیوں انکار کر رہے ہو۔ تو یہاں بالخصوص بظاہر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن بالخصوص حقیقتاً امت کو خطاب ہے جو اس وقت موجودہ لوگ تھے، کہ آپ کو کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو شک پڑ رہا ہے تو پھر جنہوں نے تورات پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے اور پڑھنے والے اچھے لوگ ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، لالچی نہیں ہیں، تو ان سے آپ جا کر معلوم کریں، وہ بھی آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات فراہم کر دیں گے، تو آپ کا شک شبہ دور ہو جائے گا۔
لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فرمایا تحقیق پکی بات ہے جب آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ جائے، فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والے لوگوں میں شامل نہ ہو۔ آج جیسے احکام واضح ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، تراویح ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، حقوق العباد ہے، یہ جتنے بھی اللہ نے احکام واضح بیان فرمائے ہیں، ان کے متعلق شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور شک کی بیماری ہے ہمارے لوگوں میں، لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں، اور عجیب الفطرت ہے، ارد گرد رہنے والے لوگوں کو تھوڑے سے عیب دیکھ لیتے ہیں، کمی کوتاہیاں دیکھ لیتے ہیں، تو ان کمی کوتاہیوں کی بنیاد پر کہتے ہیں بھئی ان کی عبادتیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ یہ کہنا میرے خیال میں سراسر نالائکی، کم عقلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، بندگی اللہ کی ہو رہی ہے، اب اللہ ہی چاہے، جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، جس کو چاہیں گے جنت عطا فرمائیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم عطا کر دیں گے نالائکیوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ فیصلے اللہ کے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کسی شخص کے متعلق یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم بیٹھے بٹھائے اسے دوزخ میں پہنچا دیں، بیٹھے بٹھائے ہم اسے کافروں کی صف میں شامل کر دیں یا منافقوں کی صف میں شامل کر دیں۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، مسلمان کی شان بھی نہیں ہے۔ بھئی جو گنہگار ہے بس اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، اللہ کیا پتہ میری اور آپ کی دل کی کیفیات پر اللہ کیا فیصلہ فرمائیں گے، کون سا پتہ نہیں ایسا عمل ہوگا میرا یا آپ کا یا آپ کے میرے پڑوسیوں کا، آپ کے اور میرے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کا، کیا پتہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ تیرا اور میرا کیا پتہ کون سا کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پکڑ میں نہ آ جائے۔ اور جو اللہ کی پکڑ میں آ گیا، چاہے وہ جتنا بڑا منصب رکھتا ہو اس کی خیر نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، اللہ اس پر نظر کرم فرما دے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ پکڑ سکتی ہے، نہ ناکام کر سکتی ہے، نہ ہی رسوا کر سکتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اگر جھٹلایا تو پھر خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ، تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن کا فیصلہ اللہ نے ازل میں تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں فلاں آدمی ایمان نہیں لائے گا، تو اب ان کو ایمان لانے کی ہم ترغیب دے سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم سے سوال ہوگا۔ لیکن اس کے بارے میں اگر ایمان لکھا ہوا نہیں ہے تو اسے ایمان نہیں ملے گا، آپ جتنا بھی کوشش کر لو۔ لیکن باوجود اس کے بھی حق پہنچانا، احسن طریقے سے پہنچانا، پیاری گفتگو کر کے، اچھے اعمال کے ذریعے سے، جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی طرف راغب کرنا، جو مسلمان غافل ہیں انہیں غفلت سے بیدار کرنا، غصے سے نہیں ہے، پیار اور محبت سے سمجھاؤ۔ اگر ان کے حصے میں ہے ہدایت تو مل جائے گی، اگر نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
اگرچہ ان کے پاس اللہ کی تمام نشانیاں آ جائیں. اب نشانیاں آ گئی تو فرمایا حتی یروا العذاب العلیم، اگرچہ اللہ کے دردناک عذاب کو دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اس لیے دعوت کا جو طریقہ ہے اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے. جو شدت کے مقام ہے وہ اہل اللہ جانتے ہیں. جو شخص اصلاح کی غرض سے ہو، اس کے نفس کو رگڑا لگانے کے لیے اہل اللہ اگر اس پر سختی کرتے ہیں، یہ بطور تربیت ہے. استاد طالب علم پر سختی کرتا ہے کہ بچہ پڑھ جائے، لکھ جائے، قرآن کا حافظ ہو جائے. یہ سختی کرنا، یہ بطور ادب سکھانا، بطور تعلیم دلانا، تربیت کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے. یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ہم انہیں شاید کہیں اعمال پر کوئی اور طریقے سے ڈنڈے کے زور پر آمادہ کر رہے. یہ مقصد نہیں ہے. بچے غفلت کرتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اہل اللہ کے قدموں میں جاتے ہیں، وہاں نفس روز نئی دلیل گھڑ کے دیتا ہے کہ گناہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، یہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. تو وہاں جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے سامنے احوال پیش کیے جاتے ہیں تو وہ سختی کرتا ہے تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، تقوی پر کار بند رہنے کے لیے، گناہ چھڑوانے کے لیے سختی کرتا ہے. یہ چیزیں الگ، اس چیز کا تعلق الگ ہے. لیکن جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہیں تو فرمایا ان کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آؤ گے، محبت سے پیش آؤ گے. محبت صرف اللہ کے لیے ہو، ان کی ذات کے لیے نہ ہو. اگر ان کی ذات کے لیے آپ کو محبت ہے کہ آپ کو اس سے نفع ملے، پیسہ ملے، شہرت ملے، تو پھر خدشہ ہے کہیں آپ ان جیسے نہ ہو جاؤ. تو بہرحال اہل اللہ سے جو تربیت ملے، جو احکام کی تشریح ملے، احکام تو واضح ہیں لیکن ہمیں سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے تو اللہ والے سمجھاتے ہیں. ایک تفسیر میں نے دیکھی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر حق کی کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں آپ کو شک شبہ ہے تو آپ اس شک کو پکا نہ ہونے دو، بلکہ آپ اللہ والوں کے پاس جاؤ جو قرآن کریم کی تعلیمات کے ماہر ہیں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ماہر ہیں. ان کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کا شک دور کریں گے. اور پکے عالم کے پاس جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ٹیمپریری مولوی کو پکڑ لو اور وہ آپ کے شک کو مزید پکا کرتا جائے. کسی بھی مسئلے میں اگر آپ کو شبہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اس شبے کو اپنے دل میں مستقل جگہ نہ دو، بلکہ جلدی کرو. پہلی فرصت میں آپ کسی اللہ والے کے سامنے، ماہر قرآن ہو، ماہر حدیث ہو، ماہر فقہ ہو، اس کے سامنے مسئلہ رکھیں تاکہ آپ کو وہ قرآن، حدیث، فقہ کی تشریح کر کے آپ کے شکوک و شبہات کو مٹا سکیں. اگر آپ دیر کرو گے وہ شک جو ہے دل میں جڑ پکڑتا جائے گا، جڑ پکڑتا جائے گا، پھر وہ حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر یہ شک عقیدے کے بارے میں تھا تو کافر ہو جائے گا، اگر مسائل کے بارے میں تھا تو بڑا شک تھا تو بڑے گناہوں میں مبتلا ہوگا، چھوٹا شک تھا تو چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہوگا. اس لیے کہیں بھی شک ہو فوراً اہل اللہ سے رجوع کر لینا چاہیے. اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو اسلام کی جانب، دین کی جانب رغبت دیں، اچھے کلمات کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ اور اپنے عمدہ کردار کے ساتھ. اگر ہمارا کردار صحیح نہ ہوا تو ہماری زبان کچھ بھی نہیں کرے گی. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں. تو یہاں کردار کے غازی ہوں گے، وہ دین کا زیادہ کام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.